میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے، جس کا نام سنتے ہی یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ مگر وہ یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہی وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے تاریخ کی کئی کتابیں کھوج دی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر راج کرنے کا حق حاصل ہے، اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن کے مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لالچ زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور عیسائی ان کے اس عمل کو بھی تکبر کی علامت سمجھتے تھے۔ کئی سالوں سے عیسائیوں کو یہی بتایا جاتا رہا کہ حضرت عیسیٰ کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہٹلر سمیت تمام عیسائی یہودیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افیسر قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جرمنوں نے یہودیوں پر تشدد شروع کر دیا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں اور 7000 یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد جرمنی میں رہنے والے 30,000 یہودیوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 ماہ بعد اپریل 1933 عیسوی میں منظور کیے جانے والے قوانین کی تشہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف ایسا شامل تھا کہ جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ 17 اگست 1938 عیسوی کو یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی ہو گیا۔ پھر یہ طے کیا گیا کہ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل، جبکہ یہودی عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی، تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ ان کو نئے پاسپورٹ تو دیے گئے، مگر جے کے ٹھپے کے ساتھ، جو ان کے یہودی ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ ناظرین، نسل کشی جس قوم کی بھی ہو، انسانی حقوق پامال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل،
بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے ہی جیسے آج یہودی فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا۔ یہودی کبھی بھی اپنا مقصد نہ بھولے تھے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آج عیسائی یہودیوں کے خلاف بات تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔